آپ کے سامنے گزشتہ ایک دو روز پہلے ان باتوں کا مذاکرہ چل رہا تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو رمضان کے اندر کن کن باتوں کا عادی بنانا ہے۔ اگر رمضان المبارک کے دنوں کے اندر ہم اپنے آپ کو ان اعمال کا عادی بنا لیں گے تو رمضان کے بعد ہمارے لیے ان اعمال کا اپنی زندگی کے اندر بچا لانا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور میں سب سے پہلی چیز ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ سب سے پہلے ہم نے جو عادی بنانا ہے اپنے آپ کو کہ رمضان المبارک کے اندر بندہ تہجد اس کے لیے پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے کراچی کا یہی المیہ ہے کہ رات کو تقریباً دیر تک ہم جاگتے ہیں، تو جاگتے ہیں تو تہجد کا پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو تہجد کا عادی بنانا، دوسرے نمبر پہ بتایا تھا کہ نمازوں کا اپنے آپ کو عادی بنانا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا۔ تیسرے نمبر پر بتایا تھا کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی تو کرنی ہے لیکن ساتھ ساتھ جماعت کا اہتمام کرنا، کہ جماعت کی جو نماز ہے وہ اکیلے نماز کی بنسبت 27 درجہ ثواب رکھتی ہے۔ پھر آگے کا جو مرحلہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں گے۔ جو اگلا چیز کا ہم نے اپنے آپ کو عادی بنانا ہے چوتھے نمبر پر، وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے خوب اچھی طرح دعا مانگے۔ دعائیں خوب اچھی طرح جو بندہ مانگتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے خفیہ کہ تم مجھ سے مانگا کرو گر گراتے ہوئے اور خفیہ طور پر، یعنی تنہائی کے اندر جس طرح آپ مجھے پکارو گے تو میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اس بندے سے۔ دنیا کا معاملہ کچھ اور ہے، اللہ کریم کا معاملہ کچھ اور ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا والے کے پاس اگر آپ چلے جائیں ایک مرتبہ کچھ مانگیں گے تو وہ آپ کو شاید عطا کر دے گا، دوسری مرتبہ آپ جائیں گے تو شاید وہ اپنے اس کے تیوری چڑھ جائیں گے، اور تیسری مرتبہ جائیں گے تو وہ آپ کو جھاڑ کے بھگا دے گا۔ لیکن اللہ کریم کا انداز کچھ اور ہے۔ اللہ کریم سے جتنا آپ مانگتے چلے جائیں گے اللہ کریم کے ساتھ خوش ہوتی چلی جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ عطا کرتی چلی جائیں گی، اور اگر اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اللہ کریم سے دعائیں خوب مانگنے والے بن جائیں، خوب اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والے بن جائیں۔ انہی دنوں کے اندر، انہی ایام جو باقی ہیں، 2 دن باقی ہیں، ان کے اندر اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنائیں۔ ساتھ ساتھ میں توبہ استغفار کا اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، توبہ استغفار کے ساتھ توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے تمام تر جو ان نے کرتوت کیے ہیں ان کے اوپر ندامت کے تواصل بنائیں۔ حدیث قدسی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرمانے لگے کہ اللہ کریم نے ان سے کہا کہ ابن آدم، کہ جب اے آدم کی اولاد، انکا کہ بے شک تو لو ما دعوتنی ورجوتنی، کہ جب تم مجھے جب تک پکارتا رہے گا اور مجھ سے تو مانگتا رہے گا اور میں اپنے گناہوں کی توبہ استغفار مجھ سے کرتا رہے گا، غفرت لک، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے چیز کی۔ یعنی ایک بندہ گناہ کرتا رہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ کریم سے توبہ اور استغفار کرتا رہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور تم مجھ سے توبہ کرے میں تیرے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اندازہ لگائے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے بندے کے لیے کچھ ہیلے، کچھ بہانے اس کو مہیا کرتے ہیں کہ کسی بھی وجہ سے جو کوئی بندہ مجھ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کی میں توبہ کو قبول کرتا ہوں، اس کے استغفار کو قبول کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتے، ہم اللہ کریم کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں رجوع بھی نہیں کرتے، ہم اسی طرح والدین کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، کبھی معافی بھی نہیں مانگتے، یہاں تک کہ پوری دنیا کے ایک ایک بندے کو، ایک ایک شخص کو ہم سے نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں کبھی توبہ کی، استغفار کی، اس سے معافی اور رجوع کرنے کی کبھی بھی اللہ معاف فرمائے سے ہمت نہیں آتی۔ بندہ اگر کبھی کوئی غلطی کرتا ہے اور غلطی کرنے کے بعد اس سے رجوع کر لیتا ہے، وہ بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا،
ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ یار اگر میں نے کوئی بات کہہ دی، اب بھلے میں اس بات کہنے میں غلط بھی ہوں اور اسی طریقے سے دوسرے والے کے سامنے سب کو پتہ چل گیا کہ میں غلطی پر بھی ہوں، اس کے باوجود میں نے اپنی غلطی کا ازالہ نہیں کرنا، میں نے اپنی غلطی کے اوپر رجوع نہیں کرنا۔ اگر رجوع کر لوں گا تو میں لوگوں کی نظروں کے اندر گر جاؤں گا۔ یہ میرا اور آپ کا المیہ ہے، غلط ہے۔ یہ میرا اور آپ کا خیال ہے، غلط ہے۔ یہ میرا اور آپ کا تصور ہے، غلط ہے۔ بلکہ اللہ کریم کے ہاں تو یہ ہے، جیسے ہی بندہ اپنی غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے رجوع کرتا ہے، اللہ کریم کے ہاں اس کا مقام، اس کا مرتبہ بلند سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب۔ فرمایا کہ بنی آدم کا ایک ایک فرد خطا کار ہے۔ اور آگے اندازہ لگاؤ، اشارہ کتنا خوبصورت فرمایا، کیا بہترین الفاظ لے کر، وخیر الخطائین، کہ خطا کاروں میں سے بھی بہترین شخص کون ہے؟ التوابون، جو اللہ کے ہاں رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے، گڑ گڑانے والے، اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کرنے والے ہیں، اپنے گناہ کو گناہ تسلیم کرنے والے ہیں، اپنے نافرمانی کو نافرمانی سمجھنے والے۔ وہ لوگ اللہ کریم کے ہاں خطا کار تو ہے لیکن بہترین خطا کار ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے، دیکھو ایک فرشتوں کی مخلوق ہے، ایک انسانوں کی مخلوق ہے، جنات کی مخلوق ہے، لیکن آپ سے سوال ہے کہ مخلوقات میں افضل ترین مخلوق کون ہے؟ بتائیں کون؟ انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ کیوں؟ دیکھو فرشتے تو نورانی فرشتے، وہ گناہ کرتے ہی نہیں، انسان تو گناہ بھی کرتا ہے، جنات بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی افضل کیوں، اشرف کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی بتا سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں تو یہ مادہ ہی نہیں رکھا گناہ اور نیکی کا، بس وہ تو نیکی کے اوپر ہی معمور کر دیا ان کو۔ فرمایا کہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتوں کا تو کام ہی جو ان کو حکم ملا بس وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں۔ اشرف المخلوقات انسان اس لیے کہ اس کے اندر نیکی اور بدی کا دونوں کا مادہ رکھ دیا اللہ کریم نے۔ اب اس کا امتحان ہے کہ دیکھتے ہیں کس طرف چلتا ہے، نیکی کی طرف چلتا ہے، بدی کی طرف چلتا ہے، اچھائی کی طرف چلتا ہے، برائی کی طرف چلتا ہے، فرما برداری کی طرف چلتا ہے، نافرمانی کی طرف چلتا ہے۔ اصل تو یہ ہے نا ٹارگیٹ، کہ پتہ چلے گا کون کتنے پانی کے اندر، فرما برداری کی طرف چلے گا تو یہ اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق ہے۔ نعوذ باللہ اگر کوئی بندہ اپنی تابع داری کرے گا، اپنی من چاہی کے مطابق چلے گا تو وہ بندہ اشرف المخلوقات کہنے کے لائق نہیں۔ یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہی، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں، کفار میں سے ہوں، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رب یہ کون سی مخلوق ہے؟ اولئک هم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہے، اشرف المخلوقات کہنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیا، عقیدہ اور نظریہ ٹھیک رکھا، اس کے ساتھ وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیے، تو فرمایا اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے، یہ اشرف المخلوقات کہنے کے قابل ہے۔ تو فرمایا کہ جب بندہ توبہ استغفار رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے، اللہ کریم کے وہ قریب ہو جاتا ہے، قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ کسی نیک بندے کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ نیک اعمال کی طرف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ خوشبو والے کی دکان ہے، اس کے قریب قریب جتنے لوگ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، وہ سارے کے سارے خوشبو سے معطر ہوتے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یار تم خوشبو کی تو خوشبو وغیرہ بیچتے ہو، ادھر بیچتے ہو؟ نہیں بیچتا نہیں، ان کے ساتھ بیٹھتا ضرور، ان کے ماحول میں رہتا ضرور، کیا اس لیے جو بیچنے والا تو نہیں، لیکن تیرے کپڑوں سے تیرے جسم سے بھی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ ان کے ماحول میں رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ نیک اعمال کے اندر جڑتے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں، وہ خوشبودار ہو جاتے ہیں اللہ کی نگاہ کے اندر۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کریم کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ حقیقت میں اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے توبہ استغفار بھی اپنے ہی فرمایا کہ عادت بنانا ہے، توبہ استغفار کرنے کا، دعا کرنے کا، اللہ سے خوب مانگنے کا، ساتھ ساتھ میں فرمایا قرآن کریم کو پڑھنے کے اعتبار سے جو ایک عمل ہم نے اپنے اوپر لے کر آنا ہے وہ اقراء القرآن، کہ قرآن کریم کو
پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اس لیے کہ کل قیامت کے روز یہ قرآن کی تلاوت کرنا آپ کا کیا کرے گا؟ آئے گا کل قیامت کے روز تمہارا سفارشی بن کر آئے گا. جو بندے اس قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، قرآن کو اپناتے ہوں گے، قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوں گے، یہ کوئی بھی اگر تمہارے خلاف کھڑا ہوگا لیکن اللہ کا قرآن اکیلا ہوگا تمہارے سفارشی بن کر آ جائے گا. ربا میں تمہارا کلام ہوں، لہٰذا میں نے اس کلام کی رعایت کرتے ہوئے اس بندے کو تمام تر جتنے بھی اس کے دشمن کھڑے ہوئے ان کے سارے ان دھندوں سے نکال کر جنت میں ڈال دیجیے. اللہ کی قسم یہ قرآن ایسا سفارشی ہوگا، ایسا جھگڑالو ہوگا کہ اس کا جھگڑا اللہ کے ہاں مسلم ہے، اللہ کے ہاں تسلیم کرتا ہے. اللہ کریم کسی کے فرمائے گا، دیکھو نا دنیا کے اندر جھگڑا کوئی بھی کر رہا ہے، جھگڑا کسی کا بھی مسلم نہیں، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، جھگڑا ٹھیک چیز نہیں. لیکن کل قیامت کے روز یہ قرآن جھگڑا کرے گا اس بندے کے حوالے سے اللہ کریم کے سامنے کہ ربا یا تو مجھے اپنا کلام ہونے سے انکار کر دیجیے یا پھر اس بندے کو میری وجہ سے جنت میں داخل کر دیجیے. تو اس لیے قرآن کریم کو سیکھنا ہے. جن کو قرآن آتے قرآن کی ایسی ہم نے تلاوت کرنی ہے کہ اپنے آپ کو عادی بنا لینا. اگر ہم عادی بنا لیں گے انشاءاللہ العزیز رمضان کے بعد قرآن کی عادی بنی لیں گے. بھلے ایک رکوع پڑھے ہم روزانہ لیکن روز پڑھیں، روزانہ کی بنیاد پر آدھا صفحہ پڑھے لیکن روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ سب سے زیادہ محبوب ترین اعمال میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ پتہ ہے کون سا؟ بھی جو دائمی ہو، ہمیشہ والا ہو، روزانہ کی بنیاد پر ہو. آگے اللہ کے حبیب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا وان قل، اگرچہ وہ تھوڑا سا ہو. یعنی ایک بندہ ایک دن تو پڑھ لے 10 پارے، پھر اس کے بعد مہینے کی چھٹی، مہینے میں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کھول کے نہیں دیکھ رہا، تو ایسا عمل اللہ کے ہاں زیادہ قابل قبول نہیں، محبوب ترین نہیں. محبوب ترین عمل وہی ہے تھوڑا سا ہو، ایک لائن پڑھے، آدھا صفحہ پڑھے لیکن روزانہ کی بنیاد پر پڑھے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف اس کی نظر دی جائے گی. ساتھ ساتھ میں دیکھنے کا ثواب الگ ہے، زبان سے پڑھنے کا ثواب الگ ہے، کان سے سننے کا ثواب الگ ہے، قرآن کو ہاتھ میں اٹھانے کا ثواب الگ ہے، چھونے کا ثواب الگ ہے، اسی طریقے سے اس میں دیکھنے کا الگ ثواب ہے. سارے ثواب ملتے رہیں گے روزانہ کی بنیاد پر. تو قرآن کریم جس کو آتا ہے قرآن کریم کو سیکھیں، قرآن کریم کو کسی استاد سے پڑھیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس کو لازمی دیں. بس اسی پر بات میں ختم کرتا ہوں تھوڑی سی. آج ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ کسی کی 40 سال عمر ہے، 50 سال عمر ہے، 60 سال عمر ہے، وہ قرآن کی طرف بالکل بھی نہیں آتے. ان کو بھیا قرآن آتا ہے، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے، کہیں قرآن نظر آتا ہی نہیں. بھائی نہیں آتا تو سیکھ لیں. آپ عمر کی قید تو نہیں ہے قرآن کے لیے، آپ قرآن سیکھیں نا، کیوں پیچھے ہٹے؟ نہیں میری اتنی عمر ہو گئی، میرے زبان پہ الفاظ نہیں چڑھیں گے، مجھے شرم آتی. کل قیامت کے روز سب کے سامنے تمہیں کھڑا کیا جائے گا، اس کے وقت تمہاری آنکھوں کی پٹی باندھ دی جائے گی، اندھا کر دیا جائے گا، جب شرم نہیں آئے گی. آج تمہیں استاد کے سامنے بیٹھنے میں شرم آتی، چھوٹی عمر کا استاد ہے، بڑی عمر کا آپ کی ہے تو آپ کو بیٹھنے میں شرم آتی، آر محسوس کرتے ہیں. کہ قیامت کے روز اور آر بھی کس کے سامنے محسوس کرتے ہیں کہ بچوں کے پاس سے میں جاؤں گا، میرے بچے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہیں، کہ بھائی میں قاعدہ پڑھنے جا رہا ہوں. یہ 4 بچوں کے سامنے تمہیں شرم آ رہی ہے. کل قیامت کے روز حضرت آدم سے لے کے آخری انسان تک سارے موجود ہوں گے، سب کے سامنے ہماری آنکھوں پہ پٹیاں ہوں گی، نابینا اٹھایا جائے گا، جب شرم نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بندہ میرے قرآن سے اعراض کرتا، مطلب کیا ہے اعراض کرنے کا؟ مطلب کیا ہے؟ یاد نہیں کرتا، پڑھتا نہیں ہے، سیکھتا نہیں ہے، اعراض ہی تو ہے نا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمائے کہ اس کی معیشت کو، اس کی کمائی کو، اس کے فرمائے کہ جو کماتا ہے نا کام کاج کو مشکل بنا دوں گا، بالکل اس کی تنگ کر دوں گا اس کی معیشت کو. آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے روز اس کو میں اندھا اٹھاؤں گا، نابینا کر دوں گا. وہ بندہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کرے گا قال رب لما، اللہ تعالیٰ آپ نے کیوں مجھے اندھا کر دیا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے آپ کو دنیا کے اندر آنکھیں دی تھی، دیکھنے کے بعد تیرے پاس میری آیات آئی تھی، علماء آئے تھے، مبلغین آئے تھے، سب نے آپ کو سمجھایا، لیکن تو نے اس وقت میرے قرآن کو پیچھے پسے پش ڈال دیا، آج تجھے بھی پسے پش ڈال دیا جاتا ہے. قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا،
کہ اللہ آپ نے کیوں میرا اندھوں کے ساتھ حشر فرمایا؟ میری تو آنکھیں تھی۔ اللہ فرمایا قال عدد کا آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسى، آج مجھ سے سوال گلا مت کر، کل تیرے پاس بھی ساری آیات، تیرے پاس بھی سارے مبلغین، تیرے پاس بھی سارے واعظین آئے تھے، تو نے سب کو پسے بل ڈال دیا تھا، تجھے سمجھانے والے آئے تھے، لیکن تو نے شرم کے مارے کسی کے سامنے بھی اپنے آپ کو بٹھانے کے اوپر مجبور نہیں کیا، لہٰذا آج تیرا سوال نہیں بنتا، لہٰذا تجھے بھی پسے بل ڈال دی جاتی۔ لہٰذا اس قرآن کی آیت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہم قرآن کریم کو سیکھنے والے بنے، قرآن کریم کو پڑھنے والے بنے، اور اپنی اولاد کو بھی قرآن کریم کی طرف لے کر آئے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔